بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، ہم نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو، اہل ایمان کو، دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جس کا حکم دیا کہ ان اعمال کے، ان نیکیوں کے کرنے میں ذرا جلدی کر دو جن نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہ تمہارے نام اعمال میں جمع نہ ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ذرا جلدی کر لو، کوشش کر لو، موت آنے کے پہلے پہلے، حالات خراب ہونے کے پہلے پہلے ان اعمال کو زیادہ سے زیادہ کر لو جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ نمبر 2، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ذرا کوشش کر لو جس جنت کی لمبائی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہوگی۔ دعا کرو اللہ یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر دے ہمیں۔ میرے بھائی، ماہ رمضان جو ہے سمجھتے ہیں کہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، جب روزہ رکھیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت اور بخشش بھی کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، بلکہ نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں اور اعلان کیا، لوگو عالمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، اے لوگو تم میں سب سے بڑے حلال و حرام کے عالم جو ہیں تمہارے بھائی معاذ بن جبل ہیں۔ یہی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان نصیب کیا تھا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تھا، لیکن میرے دلوں میں کچھ ایسے سوالات تھے، میں سوچتا تھا کہ کوئی تنہائی نبی علیہ السلام سے مل جائے، کوئی دوسرا نہ ہو، ہم ہو اللہ کے رسول ہو، بس تب میں اپنے دل کا سوال کر لوں گا۔ کہتے ہیں سالوں گزر گئے، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد بھی 9 سال گزر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ گرمی زیادہ ہو گئی، یہیں پڑاؤ ڈال دو، آرام کر لیں گے، اس کے بعد چلیں گے۔ سارے لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا، جس کو جہاں سایہ ملا وہاں بستر لگا دیا۔ قریب ہی میں ایک چھوٹا سا درخت تھا، ایک ہی آدمی کے سے سایہ تھا، چھوٹا سا سایہ تھا۔ صحابہ کرام نے زمین کو ہموار کیا اور نبی علیہ السلام کا بستر لگا کر اس پر آپ کو لٹا دے کہ آپ آرام کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ڈھونڈا تو ایسے کچھ فاصلے پر مجھ کو جگہ مل گئی اور ہم وہاں لیٹ گئے، لیکن نبی علیہ السلام قریب تھے، معلوم پڑتا کہ ہاں فلاں جگہ اللہ کے رسول سوئے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر، ظہر اور عصر کے درمیان کا ٹائم، لیٹا ہوا۔ میں لیٹا تھا تو میرے ذہن میں تو آج سالوں سے شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی سے کوئی ایسی تنہائی عطا کرے کہ میں آپ سے اپنے دل کا سوال کر لوں، کوئی تیسرا نہ سنے اور نہ جانے، بس ہم ہو اللہ کے رسول، اوپر اللہ تعالیٰ، بس یہ بڑی خواہش و تمنا تھی۔ کہتے ہیں کہ آج چانس اچھا ہے، کہتے ہیں اٹھا، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس جانے لگا تو پھر ذہن بات آئی نبی علیہ السلام آرام کریں، بے ادبی ہوگی، پھر واپس لوٹا۔ لیکن پھر ذہن میں آتا ایک چانس آج کا کھو گیا تو شاید آئندہ کبھی موقع نہ لگے۔ کہتے ہیں بھائی آگے پیچھے ہو رہا تھا لیکن ہمت کی، چلو تھوڑی سی گستاخی ہو لیکن دل کی تمنا تو پوری ہو جائے گی۔ آئے، میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام اٹھ کر کے بیٹھ گئے، فوراً بیٹھ گئے۔ پوچھا معاذ کیا ہوا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرا، سالوں سے انتظار کر رہا تھا لیکن آج موقع مل گیا ہے، آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ کیا ہے؟ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار،
یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائے جس عمل کے برکت سے اللہ جنت میں داخل کر دو، جہنم سے بچا لے۔ اللہ اکبر، اتنی فکر تھی، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جہاد سے واپس آ رہے ہیں، سارا کام کر چکے ہیں، لیکن دل بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں کہیں کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جنت سے محروم کر دے، کوئی ایسا پاورفل عمل کی اطلاع مل جائے کہ اس سے اللہ جنت واجب ہی کر دے، ہمارے پر کوئی شک شبہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ فکر تھی ان کو۔ اللہ رسول نے فرمایا، ارکان خمسہ بتایا، جہاد بتایا، بہت ساری تعلیمات دی۔ بہت ساری تعلیمات دے دینے کے بعد آپ نے فرمایا، یا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، نیکیوں ہی سے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، نیکیوں ہی سے تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ تو الا ادلک علی ابواب الخیر، تم نیکیاں پوچھ رہے ہو، نیکیاں تو بتا دیا، کیا میں تمہیں نیکیوں کا دروازہ بتا دوں؟ اللہ اکبر، سارا معاملہ ہے ڈور کھل جائے بس جو چاہے آپ لے لیں۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مسجد میں آنا تو مشکل ہے، سپر مارکیٹ میں جانا مشکل ہے، تالا کھل گیا، جاؤ جو چاہو لے لو۔ اللہ رسول فرماتے تم نیکیاں پوچھ رہے ہو، اگر کہو تو میں تمہیں نیکیوں کا دروازہ بتا دو۔ بلا یا رسول اللہ، اللہ رسول ہم نے تو کچھ چاہا تھا، آپ نے تو بہت دے دیا، نیکیاں بتائی، بلا نیکیوں کا دروازہ بتاؤ۔ عارف میں نیکیوں کی 3 دروازے ہیں۔ کیا مطلب؟ 3 دروازے، اگر ان دروازے میں داخل ہو گئے نیکیاں ہی نیکیاں تجھے ملیں گی، کوئی اور چیز ملے گی ہی نہیں۔ نیکیوں کے 3 الا ادلک علی ابواب الخیر، نیکیوں کا دروازہ بتا دو؟ بھلا یا رسول اللہ۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا سب سے بڑا دروازہ نیکیوں کا الصیام جنہ، روزہ ہے۔ سب سے بڑا نیکی کا دروازہ کیا ہے؟ الصیام جنہ، روزہ ایک ایسا نیکیوں کا دروازہ ہے، 2 عمل کرتا ہے، ایک تو نیکیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، نمبر 2 برائیوں کا سارا دروازہ روزے کی برکت سے بند ہو جاتا ہے۔ اب ذرا بتائیں، باہر کا کوئی خطرہ نہ ہو، نیکیوں کے دروازے میں گھس گئے، جتنی نیکیاں چاہو اٹھا لو۔ اب یہ رمضان آتا ہے تو دروازہ لے کر کے آتا ہے، اور رمضان جائے بھی تو نفلی روزہ ہوا کرتا۔ الصیام جنہ۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جوف اللیل الاخیر، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز ادا کرنا، جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اسی کو تراویح کی نماز کہی جاتی ہے۔ کیوں؟ آخری وقت میں سب کا اٹھنا ذرا مشکل ہے، تو رمضان میں اللہ نے اسی نماز کو کب کر دیا؟ عشاء کے نبی بات اللہ رسول نے پڑھا اور فرمایا کہ یہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس انسان نے ماہ رمضان کے مہینے میں نفل نماز کا اہتمام کیا، قیام کیا، جگ کے عبادت کی، اور سب سے محبوب عبادت نماز ہے، نماز تراویح۔ آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس انسان نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کچھ نفل نماز کا اہتمام کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ فرائض نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن آپ بتائیں ای الصلاۃ افضل، نفلی نمازوں میں سب سے افضل و زیادہ بابرکت نماز کون ہے؟ آپ نے فرمایا صلاۃ الرجل فی جوف اللیل الاخیر، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا، یہ بہت خیر و برکت کی چیز ہے میرے بھائیو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا جنت کا دروازہ، ابواب الخیر، نیکیوں کا دروازہ۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ رات کو نفل کی نماز پڑھیں، ساری دنیا سوئی ہوئی ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، اس سے بڑا محبوب عمل کیا ہو سکتا ہے؟
اور فجر کی نماز کے بعد جب رات بھر ریکارڈ کرنے والے فرشتے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ہر ایک کا ریکارڈ لے کر کے فرشتے کہیں اللہ فلاں بندے کو میں نے دیکھا، جب گیا تو نماز پڑھتا ہوا پایا اور آیا تو فجر کی نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر کے آیا۔ کتنا بڑا ریکارڈ ہے، رب کتنا خوش ہو جائے، نیکیاں ہی نیکیاں ہمارے پاس ہو جائیں۔ نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا وَالصَّدَقَةُ يُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ اور خیرات کرنا، زکوٰۃ تو ہی ہے، صدقہ خیرات کرنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اے لوگو صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ کیوں؟ صدقہ جس طرح سے آگ کہیں لگی ہو پانی ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے، ایسے ہی بندے کے نام اعمال میں کتنے بھی گناہ شیطان نے یا نفس امارہ نے کروایا ہو، اگر صدق کے دل سے صدقہ کرتا ہے تو صدقے کے برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو ویسے ہی دھل دیتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر تم نے گناہ کیا، تمہارے گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ تمہارا انتظار کرے، بھڑک رہی جوش میں ہے، اگر تم نے صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ عارف میں 3 دروازے ہیں، نمبر 1 روزہ، نمبر 2 رات کی نماز، اور نمبر 3 اللہ رب العالمین کے ہاں صدقہ اور خیرات ہے۔ اس لیے مشہور صحابی پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ عارف جو ابواب خیر ہم نے بتایا وہ اسی کے مطابق آیت ہے، وہ آیت میں اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستو بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے صلوا فی ظلمۃ اللیل لظلمۃ القبر، اے لوگو رات کی تاریکی میں ذرا نماز پڑھ لیا کرو۔ کتنے بھائی ہمارے ایسے ہیں، تہجد تو جانے دیں، رمضان جب لگتا ہے تو 4-5 دن تک اصل نمازیوں کو اندر آنے کی جگہ نہیں ملتی۔ پہلی تراویح کو میں یہاں آیا تو واپس چلا گیا، منگل کا دن تھا، پہلی تراویح آیا تو واپس چلا گیا، کیوں؟ وہاں سے گاڑی آگے نہیں آ سکتی۔ سالانہ نمازی جو ہے وہاں تک اتنے کھڑے ہوئے ہیں کہ اندر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھاگنا شروع کر جاتے، دوسری تیسری آخری رمضان تک وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں، باقی سالانہ نمازی سب کے سب غائب ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو کتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات کہتے ہیں لوگو، حضرت ابو درداء صلو رکعتین فی ظلمۃ اللیل لظلمۃ القبر، اے لوگو کم سے کم رات کی تاریکی میں دعا کرو اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ یہ صحابہ ہے جو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگو صلو رکعتین فی ظلمۃ اللیل، ذرا قربانی دو، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو۔ اللہ اکبر، صلو فی رکعتین فی ظلمۃ اللیل، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے کم سے کم تو پڑھ لے 2 رکعت، تاکہ قبر کی تاریکی تیری ختم ہو جائے۔ قبر کی تاریکی میں کوئی لائٹ کام نہیں دے سکتی، آپ کے نماز نیکی کام دے گی۔ صلو فی ظلمۃ اللیل، رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں 2 رکعت اٹھ کر کے کم سے کم نماز پڑھ لے، لظلمۃ القبر، تاکہ رات کی قبر کی تاریکی تیرے لیے آسان ہو جائے۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ دوسرا عمل کہتے ہیں وَصُومُوا شِدَّةَ النَّهَارِ، اے لوگو ذرا کتنی بھی گرمی ہو لیکن روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ برابر پورا کر لینا۔ کتنی بھی گرمی ہو، چاہے فرضی روزہ ہو یا نفلی روزہ رکھتے ہو، کتنی بھی گرمی ہو دنیا کے اندر، خبردار گرمی میں روزہ گرمی کے ڈر سے نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟
सूमू शिद्दत, दुनिया की इस दिन की शिद्दत में रोजा रख ले। क्यों? ले शिद्दत यौमिन नुशूर, ताकि क़यामत के दिन हशर के मैदान में खड़ा हो तो तेरा रोजा तुझे साया बन करके हाथ में हो जाए। कितनी बड़ी बात है। फिर कहते हैं थोड़ा सा वतसद्दक, इस दुनिया में जरा खुला हाथ रख, सदका कर ले। ले शिद्दत यौमिन अशीर, कब्र से जब उठेगा तो सबसे सख्त दिन कायनात का होगा जब कब्र से तो उठेगा। वही दल कबूर बोसरत, कब्रें उखेड़ दी गई और सारे मुर्दे निकले। कहते हैं सबसे पूरे दुनिया का सबसे शिद्दत वाला तकलीफ दे वक्त कब होगा? जब मुर्दे कब्र खुलेगी, कब्र से खड़े होंगे। उस मौके पर उस दिन की आसानी के लिए यौमुल ज़ालिक यौमुल असीर, सबसे मुश्किल वक्त है। हजरत अबू दरदा, हजरत अबू दर गिफारी, अबू मूसा अशरी, बहुत सारे लोग कहा करते थे कम से कम सदका करता रहे ताकि कब्र से उठे तो उस दिन की शिद्दत और तकलीफ से तू महफूज रह जाए। मेरे भाइयों, और कैसे हिफाजत होगी? दुआ करो अल्लाह सबको नसीब फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिस इंसान ने ये आमाल करता रहा, जब क़यामत के दिन कब्र सूर फूंका गया और क़यामत आई, वैदल कबूर बोसरत, सारी कब्रें खोल दी गई, कैसा परेशान कुन आलम होगा। इंसान खड़ा होगा तो देखेगा, दुआ करो सबको नसीब हो जाए। अल्लाह रसूल फरमाते हैं, मुसद्द अहमद बिन हम्बल की रवायत, कि मुर्दा जब परेशान उठा, सारी कायनात परेशान है, जैसे कब्र खुली तो देखा एक सफ़ेद लिबास में, दुआ करो सबको नसीब हो जाए, सफ़ेद लिबास में, मान पड़ता कोई इंतज़ार कर रहा था। जैसे कब्र खुली, खड़े हुए तो नजर आया, कहता है घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया का नेक आमाल हूँ, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचाने के लिए पहले से तेरा इंतज़ार कर रहा था। इंसान जरा सोचे मेरे भाइयों कि ये सारे मौके आने वाले हैं। इस चीज़ के लिए सबसे बड़ा अमल हमें क्या है? फ़राइज़ की पाबंदी का के साथ साथ नवाफिल का एहतमाम, और ख़ास तौर से अबवाबुल खैर याद रखें। अबवाबुल खैर का मतलब एक है नेकी, और एक नेकी है, और नेकी उसके साथ साथ नेकियों का खैर का दरवाज़ा भी खुल जाए। एक नेकी हज़ारों नेकियों की बरकत का सबब बन जाए, उसको कहा जाए दोस्तों अबवाबुल खैर। तो प्यारे नबी ने 3 अबवाबुल खैर बताए, नफली सदका, नफली नमाज, तहज्जुद की नमाज, और नफली रोज़ा। दुआ करो अल्लाह ताला हम सब के लिए ये तीनों आमाल आसान कर दें। और ये भाई मेरे भाई अबवाबुल खैर, इनका क्या नाम है? अबवाबुल खैर। अगर सिद्ध के दिल से फ़राइज़ भी किए, अगर हम नवाफिल का एहतमाम करेंगे तो ये अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, अस्सियाम जुन्नह व सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअत कमा युत्फ़िउल माउ अन्नार व सलातुर रजुलि फ़ी जौफ़िल लैलिल अख़ीर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मैं मुआज़, तुम नेकी पूछ रहे थे कि जन्नत वाजिब कैसे हो जाए, हमने नेकी तो बता दी, नेकी के साथ तुम्हें नेकियों का दरवाज़ा बता दिया। और ये 3 दरवाजे हैं, फमन शाअ फल्युमिन, जिसको चाहे पसंद पड़े अमल करे, और जिस पर भारी पड़ता है छोड़ दे, लेकिन नुकसान बड़ा ज़्यादा है। दोस्तों दुआ करो अल्लाह हम सब के लिए रमज़ान को भी खैर का दरवाज़ा बनाए, तरावी को भी बनाए, और जैसे रमज़ान में नेक अमल कर रहे हैं, रमज़ान के बाद भी नेकियों का दरवाज़ा अल्लाह हमारे लिए खुले रखे, तौफीक दे। खुले तो हैं लेकिन तौफीक मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल के तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।